اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی۔ وہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، عالم اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ زہد اور تقوی، علم و فضل اور فکر و عمل میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ تھے۔ خلیفہ وقت بھی ان کے حلقۂ درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے ہونے کے باوجود ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں موطا امام مالک سب سے اہم تصنیف ہے، جو احادیث نبوی کا بہترین خزانہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے موطا امام مالک ہی کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا جاتا تھا۔ ان کے علم، زہد اور تقوی سے ایک بڑے علاقے یعنی طرابلس، تیونیس، الجزائر، مراکش اور اسپین میں بڑا اثر پڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے باک اور جری انسان تھے۔ فتویٰ دینے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے، چاہے خلیفہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکومت وقت کے کوڑے بھی کھائے ہیں، مگر حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سست رفتار گھوڑے کا تیز ہونا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا نہایت سست رفتار تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور و غل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ گھوڑا دریا کی طرح تیز ہے، اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں وطن لوٹتے وقت طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک وطن واپس نہ ہو جب تک کہ اس کی آخری حاضری خانہ کعبہ پر نہ ہو، یعنی جب تک طواف وداع نہ کر لے۔ البتہ جس عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: حدود حرم سے باہر رہنے والوں پر وطن لوٹتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، جب کسی چیز سے تعجب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت اور قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ابن سنی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت حج اور عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ معجم الاوسط للطبرانی، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔
طبرانی اوسط کی روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ آپ جیسا فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔